أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سورہ ابراہیم آیات 39 سے 41۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا تسلسل۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے، وہبا، عطا کیا، لی، مجھے، علی الکبری، بڑھاپے میں، اسماعیل، اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق۔ دعا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ بہت بڑا احسان کیا تھا کہ میں بوڑھا ہو چکا تھا، میری بیوی بانجھ ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود مجھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس پروردگار نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام عطا فرمائے، میں اسی سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح اس نے میری وہ دعا قبول فرمائی تھی، اسی طرح میری وہ یہ دعا بھی قبول فرما لے۔ ربی، اے میرے رب، اجعلنی، بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا۔ پچھلی آیات میں انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو آ کر یہاں اس لیے بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ یہاں دوبارہ اعادہ ہے، جہاں اپنی ذات کو بھی شامل کیا، رب اجعلنی، اے اللہ مجھ کو بنا دے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ تو یاد رہے کہ آپ کی اولاد میں سے آپ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں بسایا تھا، اور اہل مکہ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب 60 سلسلوں سے جا کے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہما الصلاۃ والسلام سے جا ملتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور تو قبول فرما لے دعا کو۔ تو دعا کے ساتھ ساتھ آپ نے قبولیت دعا کے لیے بھی دعا کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، مجھے بخش دے، ربنا اغفر لی ملا کر پڑھیں گے تو، ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اول العزم من الرسل میں سے ہیں، یعنی رسولوں میں وہ رسول جن کا مرتبہ اور مقام باقی انبیاء سے بھی زیادہ ہے، آپ کا شمار ان میں سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کے متعلق قرآن کے متعدد مقامات میں تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ہجرت کے وقت ان سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اس وجہ سے ان کے شرک اور کفر پر شدید اصرار کے باوجود وہ ان کے لیے استغفار کرتے رہے۔ ہاں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اس سے روک دیا تو آپ رک گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا جو اوپر مذکور ہے یہ اس ممانعت سے پہلے تھی۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بھی، یا اللہ تو مومنوں کو بھی بخش دے۔ یوم، اس دن، یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، کہ جس دن حساب کتاب انسانوں سے لیا جائے گا، اے اللہ اس دن تو تمام کے تمام اہل ایمان کو بخش دینا، معاف فرما دینا۔ اس دعا میں غور کریں تو 7 مرتبہ لفظ ربی یا ربنا کا استعمال ہوا ہے۔ بظاہر تو یہ تکرار ہی محسوس ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ چیز دعا کی خصوصیات اور لوازمات میں سے ہے۔ دعا کا اصل مزاج تضرع، التجا، استغاثہ ہوتا ہے، فریاد ہوتی ہے۔ یہ چیز تقاضا کرتی ہے کہ جس سے دعا کی جا رہی ہے اس کو بار بار متوجہ کیا جائے۔ تو بندہ جب اللہ کو ربی سے خطاب کرتا ہے کہ اے میرے رب، تو گویا وہ اس لطف خاص کو اپنی دعا کے حق میں سفارشی بناتا ہے،
جس کا تجربہ اسے خود سے، اور جب اس کو ربنا یعنی ہمارے رب سے خطاب کرتا ہے تو وہ اس کرم عام کو اپنی دعاؤں کے حق میں سفارشی بناتا ہے، جس کا مشاہدہ تمام خلق میں ہو رہا ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ دعا قریش کو اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ انہیں وہ مقصد دوبارہ سے یاد کرایا جائے کہ وادی غیر ذی زرع میں، ایک بنجر زمین میں آ کر انہیں آباد کرنے کا مقصد کیا تھا، اور ان نعمتوں پر بھی غور کریں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے ان پر کی جا رہی تھی۔ اور آج ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو اور ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنے خیالی معبودوں کے ساتھ منسوب کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان خیر و برکات کو تا قیامت جاری رکھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے شروع ہوئیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ سورہ ابراہیم آیات 42 اور 43۔ اب یہاں سے خاتمہ صورت کی آیات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور کفار کے لیے سخت دھمکی ہے۔ اہل مکہ کے سامنے دعوت توحید بھی رکھی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی پیش کی گئیں، ان کا وادی غیر ذی زرع میں آباد ہونے کا مقصد بھی بیان ہوا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور آپ اللہ کے بارے میں یہ گمان نہ کریں، غافلاً کہ وہ بے خبر ہے، اما اس سے جو یعمل الظالمون ظالم عمل کر رہے ہیں، کہ ان ظالموں کے، ان کافروں کے سارے کرتوت اللہ کے علم میں ہیں، اللہ ان کے کسی بھی عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا سب پتہ ہے۔ اب جو وہ انہیں مہلت دے رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی بیان فرمائی۔ انما یقیناً یؤخرہم، وہ مؤخر کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، ہم انہیں، لیوم، اس دن تک، تشخص فیہ الابصار، شخص شخوصاً کے معنی تو ارتفاع کے ہوتے ہیں، بلندی کی طرف اٹھ جانا، لیکن جب یہ آنکھوں کے لیے آئی ہوں تو اس کے معنی آنکھوں کی ٹنگی ہوئی یا پھٹی ہوئی رہ جانے کے ہوں گے۔ تو انہیں مہلت دی جا رہی ہے اس دن تک، تشخص فیہ الابصار، کہ جس دن انسان کی آنکھیں، انسان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین، یہ لفظ اہطاء، کسی طرف تیزی سے بڑھنے اور لپکنے کے معنی میں آتا ہے، بالخصوص جب کہ یہ بڑھنا اور لپکنا خوف اور دہشت کی بنا پر ہو، اچانک سے بہت بڑا حادثہ پیش آ جائے اور انسان دوڑے بھاگے وہاں سے۔ مقنعی، اقناع سے سر اٹھانے یا آواز بلند کرنے کے معنی میں آتا ہے، یہاں سر بلند کر کے چلنے کے معنی میں آیا ہے۔ رؤوسہم، اپنے سروں کو، تو مہطعین مقنعی رؤوسہم کا معنی ہوگا کہ وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی نگاہوں کی ٹک ٹکی بندھی ہوئی ہوگی، وہ اپنی پلک کو بھی نہیں جھپک پا رہے ہوں گے۔ وافئدتہم، اور ان کے دل ہوا اڑے ہوئے ہوں گے۔ آیت میں خطاب بظاہر الفاظ کے اعتبار سے تو پیغمبر علیہ السلام سے ہے، لیکن اس میں جو شدید عتاب ہے وہ تمام تر قریش پر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ آپ یہ گمان نہ کرو کہ جو کچھ آپ کے مخالفین کر رہے ہیں ہم اس سے بے خبر ہیں، ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کے معاملے کو اس دن پر ٹال رکھا ہے
جس کے ہول اور خوف کا یہ حال ہوگا کہ نگاہیں اٹھیں گی تو ٹنگی رہ جائیں گی، پلک جھپکنے کی نوبت تک نہیں آئے گی، سر اٹھائے ہوئے تیزی سے یہ موقف حشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے اور ان کے دل خوف اور دہشت سے اڑے جا رہے ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں تو آخرت کا انکار کرتے رہے، اللہ کو نہیں مانا، رسول کا انکار کیا، آخرت کا مذاق اڑایا۔ اب ساری چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی کہ وہ ایک ایک بات جو اللہ نے اپنی کتاب میں کہی اور وہ ایک ایک فرمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا، وہ تمام کے تمام سچے ثابت ہو رہے تھے۔ تو جس نے ساری زندگی اس مغالطے میں گزار دی کہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہونے والا، ہمیں کوئی دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اب ان کے سامنے ایک طرف جہنم رکھ دی جائے اور دوسری طرف ان کے اعمال، اب اس کیفیت میں انسان کا کیا حال ہوگا، اس کی شدت بیان کی جا رہی ہے۔ ہر انسان دوسرے سے لاپرواہ ہو کر دیوانہ وار بھاگے جا رہا ہوگا۔ تو اس میں خاص طور پر تنبیہ ہے کافروں کے لیے، وقت فرصت ہے ابھی، بات کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔